بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی پبلک اسکول کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے پاکستانی بنے اور پاکستانی اشیاء خریدیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اہم نکات پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ ایک مسئلہ ابھرتی ہوئی سلطنت کی معیشت بھی تھی۔ جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے وہ معاشی لحاظ سے انتہائی پسماندگی کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزمین کو قدرت کے بیش بہا خزانوں سے نوازا ہے۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے گئے، مختلف علاقوں میں صنعتوں کا جال بچھایا۔ ایک مربوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے درآمدات بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑیاں، ٹیلی ویژن، موبائل فون، گھریلو استعمال کی اشیاء اور مشینیں، تمام اشیاء آج بھی درآمد کی جاتی ہیں۔ ان اشیاء کی مقامی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے درآمدات کسے کہتے ہیں۔ وہ اشیاء جو دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ہیں انہیں درآمدات کہتے ہیں۔ اب برآمدات میں آتے ہیں، اور جو اشیاء دوسرے ممالک کو بھیجی جائیں انہیں برآمدات کہتے ہیں۔ اب تجارتی خسارے سے کیا مراد ہے؟ برآمدات اور درآمدات کے درمیان فرق کو تجارتی خسارہ کہتے ہیں۔ اب ہماری جو درآمدات ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں لیتے ہیں؟ گاڑیاں ہیں، موبائل فون ہے، ٹی وی وغیرہ، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب ہماری جو برآمدات ہے ہماری زراعت ہے، ہم کیا کیا چیزیں باہر بیچتے ہیں؟ ہم چاول، فروٹ، کپاس، یہ دیکھیں ہمارے کسان کتنی محنت سے فصلوں ان کو جو ہے پہلے بیج دیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ان کو جو ہے روزانہ ان کو کیڑوں سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اتنی محنت سے فصل تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ منڈیوں میں جاتی ہے پک کر، ٹھیک ہے، یہ سب دیکھیں آپ لوگ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ پاکستانی بنے اور پاکستانی اشیاء خریدیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہمیں پاکستان کے وقت جو تھا اس نوزائیدہ مملکت کو جہاں بے شمار مسائل کا سامنا تھا، وہاں ایک ابھرتی ہوئی سلطنت کی معیشت بھی تھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا، بدقسمتی سے جو حصے پاکستان کے حصے میں آئے وہ علاقے معاشی لحاظ سے انتہائی پسماندگی کا شکار تھے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں پاکستان کو ملنے والے اثاثے بھی ہندوستان کی ہردرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصب کر لیے گئے، اور ایسے میں اس ملک کو معاشی طور پر اپنے ملک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا جوئے شے لانے کے برابر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزمین کو قدرت کے بیش بہا خزانوں سے نوازا ہے۔ اس ملک میں باہمت اور حوصلہ مند افراد کی بھی کمی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان زراعت اور صنعت کے میدان میں اپنے قدم جمانے لگا۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے گئے جو مقامی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس لیے کیا تھا کہ جو بہت سی مصنوعات تھی وہ بیرون ملک سے درآمد کیا جاتا تھا۔ درآمدی مال کی فراہمی اور معیار کو دیکھتے ہوئے ملکی صنعت اس رفتار سے ترقی نہ کر سکی جس کی امید تھی۔ زراعت کے میدان میں بھی ہمارے زمیندار اور کسان صدیوں پرانے جو تھے طریقوں پہ چلے آ رہے تھے، چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے سونا اگلنے والی زمین سے وہ پیداوار حاصل نہ ہو سکی جو دوسرے ملکوں کے کسان حاصل کر رہے تھے۔ کیا ہمیں پاکستان کے چند سال بعد ملک کافی حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں صنعتوں کا جال بچھ چکا تھا، مگر ایک مربوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے درآمدات بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ درآمدات بڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ملک میں جو تھا ملک میں ان اشیاء کی صنعت نہ پنپ سکی جو آج بھی یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں اعلیٰ تکنیکی صنعتوں میں بہت پیچھے ہے۔ گاڑیاں، ٹیلی ویژن، موبائل فون، گھریلو استعمال کی جو اشیاء ہیں یہ تمام اشیاء آج بھی درآمد کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا جو قیمتی زر مبادلہ ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہماری بدقسمتی ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہمارے بازار جو غیر ملکی کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے پڑے ہیں۔ ان اشیاء کی خریداری میں استعمال ہونے والی رقم اس رقم سے کہیں زیادہ ہے جو ہم اپنی اشیاء بیچ کر دوسرے ممالک سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارا جو ملک ہے، ملک کو تاریخ کے بدترین تجارتی خسارے کا سامنا ہے، اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں دنیا بھر کے مالیاتی اداروں سے قرض لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرض جو ہے اس کا سود چکانے میں قومی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ ہر سال صرف کیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ قرض اور اس کا سود ادا کرنے کے لیے نئے قرضے لیے جاتے ہیں، جس سے ملک کی معیشت انتہائی زبحالی کا شکار ہو چکی ہے۔ آج اندرونی اور بیرونی قرضے اپنی خطرناک حدوں کو چھو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، ہمیں ایک ایسی معاشی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو ملک کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے۔ پاکستانی معیشت اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈالر کی شرح تبادلہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور روپے کی قیمت روبہ زوال ہے، یعنی کہ بہت زوال پذیر ہے۔ ان حالات میں مہنگائی کا جو طوفان ہے روکنا ناممکن ہے۔ کم آمدن والا طبقہ جو ہے وہ مہنگائی میں سب سے زیادہ متاثر ہے۔ بحیثیت عام پاکستانی ہمیں چاہیے کہ ملکی معیشت کو سنبھالا دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں اپنی بیرون ملک کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کرنا ہوگا، اور ہمارے اس اقدام سے امپورٹ بل یعنی درآمداتی اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی، اور جو ملکی صنعت کا پہیہ بھی چلے گا۔ بدقسمتی سے درآمدی اشیاء کا استعمال جو ہے نا ایک فیشن بن چکا ہے۔ لوگ پاکستان بننے والی چیزوں کو حقارت یعنی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام ضروریات زندگی جیسے ڈبل روٹی، دودھ کے ڈبے، جوس، بچوں کے گولیاں، ٹافیاں، بے شمار چیزیں بھی بیرون ممالک سے جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہیں۔ درآمدات میں کمی کے ساتھ ساتھ اس امر کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہم اپنی برآمدات کا دائرہ بھی بڑھائیں۔ ہماری برآمدات زیادہ تر خام مال پر مشتمل ہے، جن کی قیمت نہ ہونے کے برابر ملتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کرے جو اعلیٰ معیار کی برآمدی مصنوعات تیار کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مصنوعات کے معیار کو بین الاقوامی سطح پر لانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے ملک میں جو تیار کردہ اشیاء ہیں اندرونی ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں بھی پسند کی جائیں۔ موجودہ جو دور ہے وہ اعلیٰ تکنیکی مصنوعات کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ممالک جو ہیں بہت سے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے ممالک کیا کر رہے ہیں، وہ موبائل فون، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن اور اسی نوع کی دوسری اشیاء جو ہے وہ تیار کر کے اور وہ اربوں ڈالر سالانہ کما رہے، اور ہماری بدقسمتی کے ان اشیاء کی مقامی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ ان اشیاء کو مقامی طور پر تیار کر کے ہم سالانہ اربوں ڈالر جو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہم ان اشیاء کو ہم ڈالر بچا جبکہ ملک میں جو ہم ان اشیاء کی پیداوار شروع ہوگی تو لوگوں کو روزگار کے موقع بھی دستیاب ہوں گے، اور جس سے غربت میں نمایاں کمی ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زراعت کو ہمارے ملک میں معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کی زراعت کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جائے، زمینداروں اور کسانوں کو مراعات دی جائے، اور زراعت کے شعبے کو اوپر لانے کے لیے ان سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ ٹیوب ویل، ٹریکٹر اور دیگر زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کیے جائیں، تاکہ وہ اپنی زمینوں سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اگر ہم اپنے پاک وطن کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم شب و روز ملک کی خدمت میں کمر بستہ رہیں، یعنی دن رات لگا کے اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنی ضرورت زندگی ملکی مصنوعات سے ہی پورے کریں، اور درآمدی اشیاء کا استعمال جو ہے ہم کم سے کم کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو پسند کریں، اور جو باہر سے ہم چیزیں منگوا رہے ہیں ان کا استعمال ہم کم سے کم کریں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی یہ ٹیوب ویل ہے،
جس سے ہم زمین سے جو پانی نکلتا ہے، یہ دیکھیں آپ، پھر اس سے جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے نالیاں بنا کر کسان کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ ٹریکٹر ہے جس سے وہ زمین ان کو نرم کرتا ہے، اس پہ ٹھیک ہے نا، اس سے اس کی مدد سے پلین کرتا ہے، اس کو ہموار کرتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ نمبر پہ الفاظ ہمارا ہے برآمد، یعنی کہ ملک سے باہر بھیجنا۔ پیش بہا کہتے ہیں قیمتی کو۔ پسماندگی کا مطلب پیچھے رہ جانا۔ پنپ ترقی کرنا، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ جوئے شیر لانا یعنی کوئی بہت مشکل کام کرنا۔ خسارہ کہتے ہیں نقصان کو۔ درآمد باہر کے جو ملک سے منگوانا یا خریدنا۔ ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے مطلب مرکزی اہمیت کا حامل۔ زبو حالی خراب حالت کو کہتے ہیں۔ زر مبادلہ وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے۔ ستم ظریفی کہتے ہیں ظرافت کے پردے یعنی کہ ظلم ہونا۔ غصب کہتے ہیں زبردستی لے لینا۔ مربوط کا مطلب ہوتا ہے وابستہ۔ معیشت مالی حالت کو کہتے ہیں۔ نوزائیدہ کہتے ہیں نیا وجود میں آنے والا۔ اور نو سے مراد ہے جنس، شکل و صورت، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی جوابات کی طرف۔ سوالات ہیں، مندرجہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی معیشت کمزور کیوں تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی معیشت اس لیے کمزور تھی کہ بدقسمتی سے پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ بھی معاشی لحاظ سے انتہائی پسماندگی کا شکار تھے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں پاکستان کو ملنے والے اثاثے کہتے ہیں مال و دولت کو ہندوستان نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصب کر لیے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا ہٹ دھرمی کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی چیز کو چھین لینا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے میں ملک کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا، جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ سوال نمبر 2 ہے پاکستان میں صنعتیں زیادہ ترقی کیوں نہ کر سکیں؟ تو کیا پاکستان میں صنعتیں ترقی اس لیے نہ کر سکیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں صنعتوں کا جال تو بچھ چکا تھا، مگر ایک مربوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے درآمدات بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ درآمدات بڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ملک میں ان اشیاء کی صنعت نہ پنپ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان اعلیٰ تکنیکی صنعتوں میں بہت پیچھے ہے۔ گاڑیاں، ٹیلی ویژن، موبائل فون، گھریلو استعمال کی اشیاء اور مشینیں، تمام اشیاء آج بھی درآمد کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر جو ہمارا 3 ہے درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے درآمدات کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے وہ اشیاء جو دوسرے ملک سے منگوائی جاتی ہیں انہیں درآمدات کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ برآمدات کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے اور جو اشیاء دوسرے ممالک کو بھیجی جائیں انہیں برآمدات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے جو آپ کی جز دال ہے، تجارتی خسارے سے کیا مراد ہے؟ تو تجارتی خسارے کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے برآمدات اور درآمدات کے درمیان فرق کو تجارتی خسارہ کہتے ہیں۔ اب اس میں اور بھی مزید لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سا آپ کو وہ بتا دیا، اب اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا 4-5 لائنیں اور بھی لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا جز نمبر ہے ایک عام پاکستانی معیشت کی بحالی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک عام پاکستانی معیشت کی بحالی میں اپنا کردار اس طرح ادا کر سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اس پاک وطن کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم شب و روز اس ملک کی خدمت میں کمر بستہ رہیں گے، اپنے ضرورت زندگی ملکی مصنوعات سے ہی پوری کریں گے اور درآمدی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں گے۔ جز نمبر واو ہے زراعت کی ترقی کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ تو پیارے بچوں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔
اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں زراعت کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جائے، زمینداروں اور کسانوں کو مراعات دی جائے اور زراعت کے شعبے کو اوپر لانے کے لیے ان سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ ٹیوب ویل، ٹریکٹر اور دیگر زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی زمینوں سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ تو یہ تھے ہمارے سوالات اور ان کے جوابات۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، مندرجہ ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس کا نمبر 1 ہے جوئے شے لانا، یعنی کہ بہت ہی مشکل کام ہونا۔ تو آپ اس کا جملہ بنائیں گے کہ جو ابتدا میں پاکستان کو معاشی لحاظ جو تھا وہ کافی کمزور تھا اور اس کو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا جوئے شے لانے کے برابر تھا۔ قدم جمانا یعنی کہ جم کر کھڑے ہونا۔ تو اگر ہمیں جو ہے اپنے قدم جمانے تو ہمیں دل لگا کے محنت کر کے پڑھنا ہوگا۔ اور اس کا جو ہے تیسرے پر آتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہونا، یعنی کہ بنیاد قائم ہونا، ٹھیک ہے، قائم ہونا، بنیاد ہونا۔ تو آپ اس کا خود سے خود جملہ بنائیں گے۔ پانی سر سے گزر جانا یعنی کسی بات کی انتہا ہو جانا، یعنی کوئی کام یعنی کہ اتنا زیادہ ہو جانا کہ اس کے لیے فوری کوئی اقدامات کی ضرورت پیش آنی، ٹھیک ہے۔ ہر درمی کا مطلب ہوتا ہے سان فراموش، بیش بہا کہتے ہیں قیمتی کو۔ زر مبادلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، جسے ہم فورین ایکسچینج کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا میپ ہے، ٹھیک ہے، یہ نیا میپ ہے ہمارا، اور ہمارا سوال ہے کہ متعدد جملوں کو آسان فہم انداز میں، یعنی کہ جملے تو ہیں اس کو تھوڑا الفاظ کو ہم نے تھوڑا سا سمپل لینگویج میں جو ہے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ معاشی لحاظ سے انتہائی پسماندگی کا شکار تھے۔ تو پسماندگی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پسماندگی سے کیا مراد ہے؟ پسماندگی کہتے ہیں پیچھے رہ جانا، ٹھیک ہے، پسماندگی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان زراعت اور صنعت کے میدان میں اپنے قدم جمانے لگا۔ قدم جمانے کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پاؤں اپنے آپ کو مضبوط کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھتے تھے پاکستان زراعت اور صنعت کے میدان میں جو ہے وہ اپنے قدم جمانے لگا، یعنی کہ اپنے قدم مضبوط کرنے لگا۔ ہمارے ملک کو تاریخ کے بدترین خسارے کا سامنا ہے۔ خسارے کا مطلب ہوتا ہے نقصان۔ تو ہم کیا اس کا جملہ آسان فہم بنائیں گے؟ ہمارے ملک کو تاریخ کے بدترین تجارتی نقصان کا سامنا ہے۔ ایسی معاشی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو ملک کے لیے سود مند ہو۔ سود مند کا مطلب ہوتا ہے فائدے مند۔ تو ہم اس کا جو ہے سوال نمبر 4 کو کس طرح سے آسان فہم بنائیں گے؟ ایسی معاشی منصوبہ بندی کرنی جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کا جز نمبر 5 ہے روپے کی قیمت رو با زوال۔ رو با زوال کا مطلب ہوتا ہے زوال پذیر، یعنی کہ روپے کی قیمت میں جو ہے کوئی کمی، بہت زیادہ کمی ہونا۔ ہم شب و روز اس کا جز نمبر 6 ہے شب و روز ملک کی خدمت میں کمر بستہ رہیں گے۔ کمر بستہ کا مطلب ہوتا ہے تیار رہیں گے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم قائد اعظم کے جو ہے اقوال زری پہ آتے ہیں۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائے۔ امید، ہمت اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے یہی میرا پیغام، یعنی کہ اگر ہم نے امید رکھیں گے، ہمت سے کام لیں، خود اعتمادی سے، تو ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک سب میں کھڑا کر دیں گے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دن رات محنت کرنی ہے، اچھے دل لگا کے پڑھنا ہے اور اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انتہائی صفائی سے اپنا کام کیے گا۔ خدا حافظ۔